عالم کفر جہاں مسلمانوں کے شہروں پر، مسلمانوں کی بستیوں پر حملے کرتا ہے اور ان کو ویران کرنے کے درپے ہے، وہیں مسلمانوں کے عقائد پر، مسلمانوں کے نظریات پر، افکار پر، تہذیب پر اور مسلمانوں کی ثقافت پر بھی مختلف طریقوں سے حملہ کرتا رہتا ہے۔ انہی میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کفر کی نمائندہ اصطلاحات کو مسلمانوں کے معاشرے میں رائج کیا جائے، اسے اصطلاحات کی جنگ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے مختلف طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ تلبیس کا بھی ہے۔ اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی اصطلاح کو، اور وہ اصطلاح جو کسی باطل نظریے کی نمائندہ اصطلاح ہو، اس کا اصل معنی چھپا کر ایک اپنی طرف سے کوئی معنی گھڑ کر، کوئی معنی بنا کر مسلمانوں میں وہ رائج کیا جائے اور اس کی تشہیر کی جائے۔ مثال کے طور پر سیکولرزم۔ اب بہت سے لوگ اس کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب میں آزاد ہے، کسی پر کوئی جبراً مذہب مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہی اس کا مطلب ہے تو پھر الگ سے اس اصطلاح کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور پھر اس مفہوم کی وجہ سے بعض اہل مذہب بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، تو گویا کہ اسلام بھی ایک سیکولر مذہب ہے۔ حالانکہ سیکولرزم کا اگر جائزہ لیا جائے اور ان کے فلسفے کو پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سیاست سے، ریاست سے جدا کر دیا جائے، اور یہ معنی بیان نہیں کرتے بلکہ دوسرا معنی بیان کر کے اس کو معاشرے میں رائج کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ جب لوگوں کے ذہن پر وہ معنی بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کے حامی ہو جاتے ہیں تو پھر اب یہ کوشش شروع کرتے ہیں کہ سیکولر نظام کو بھی ملک میں نافذ کیا جائے، اور وہ نظام کیا ہے کہ دین کو سیاست سے اور ریاست سے جدا کر دیا جائے۔